بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران کیا سنتیں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ جب جمعے کے لیے پہلی اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد سنتیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگ اپنے مقامی زبانوں میں بیان کرتے ہیں تو یہ سلسلہ پہلی اذان کے بعد جمعے کے دن شروع ہوتا ہے، تو اس دوران کوئی اگر سنت پڑھنا چاہے سنت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وقت داخل ہو چکا ہے۔ جمعے کے فرض سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے تو وہ دوسری اذان سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب دوسری اذان شروع ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھی جائے، بلکہ اس وقت اذان کو سننا چاہیے، اور اذان کے فوراً بعد خطبہ ہوتا ہے تو خطبے کا سننا واجب ہوتا ہے، تو انتہائی خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننا چاہیے۔ اگر آپ کوئی سنت پڑھ رہا تھا، اس بیچ میں اذان شروع ہو گئی، خطبہ شروع ہوا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے قرات کو مختصر کرے اور کوشش کرے کہ جلدی اپنی سنتوں کو مکمل کرے اور خطبے کو آرام سے غور سے سنیں۔ دوسری بات یہ کہ خطبے کے دوران بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اگلے کے لیے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو منع کرے، یعنی ظاہر ہے یہ جب بولے گا اس کو منع کرنے کے لیے تو اس کا بولنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اگر اشارتاً کسی بھی طریقے سے اگر اس کو منع کرنا چاہے جو آسانی سے ہو سکتا ہو کسی اشارے سے، تو وہ اپنی جگہ، لیکن باقاعدہ بول کر اسے منع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خطبے کے دوران نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا سب ممنوع ہیں۔ اگر خطبے کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس دوران بھی درود شریف، درود و سلام دل میں پڑھنا چاہیے، تو اس میں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ جمعے کے خطبے کے دوران بات بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کے گردنوں کو پلانگ کر اگلی صفوں میں آنے کے لیے۔ ایک تو اگلے صفوں کا حکم یہ ہے کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے صف میں بیٹھے، اس کے بعد دوسری صف کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں تو یہ ترتیب ہوتی ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بعد میں آتے ہیں، خطبے کے دوران مسجد میں پہنچتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گردنوں کو پلانگ کر اگلے صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے روکتے تھے، فرماتے تھے کہ ظاہر ہے جو پہلے آیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اگلے صفوں میں بیٹھے، جو بعد میں آیا ہے تو وہ بعد کا حقدار ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ لوگوں کے گردنوں کو آپ پلانگ کے آگے جاتے ہیں، اس سے ایک تو بدنظمی ہوتی ہے، دوسرا لوگوں کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو پہلی صف کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ایذا دینا یہ ناجائز ہے۔ کچھ چیزیں سنت ہیں، اگر آپ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں جو کہ حرام ہے تو حرام کام سے بچنا چاہیے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔